الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر سلسلہ وار کئی گفتگو کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کون سے مقام پہ ہوئی، اس کا ذکر مختصراً آپ کے سامنے آ چکا ہے اس سے قبل۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بابل شہر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جو کوسا مقام ہے، کوسا کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی یا پھر شہر ار کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ شہر بابل کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بسایا بعض مورخین کے مطابق۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 3 بیٹے، سب سے بڑے یافث، دوسرے سام اور تیسرے حام، سب سے چھوٹے بیٹے حام کی اولاد کے اندر سے ایک بہادر شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا کنعان بن کوش۔ اس نے پھر اس شہر بابل کو وسعت دیا۔ شہر بابل عراق کا مشہور شہر ہے، بہت قدیم۔ پھر کنعان کے بعد جو تخت نشین ہوا ہے شہر بابل کے اوپر، وہ کنعان کا بیٹا نمرود ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے مختصر آ چکی ہے کہ نمرود حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے چھوٹے حام کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیچ والے منجلے بیٹے یعنی دوسرے بیٹے حضرت سام کی اولاد کے اندر سے۔ بابل کے اندر جہاں کنعان کے بعد نمرود تخت نشین ہوا، اسی شہر کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا آزر۔ تورات کے مطابق اس کا اصل نام طارق تھا، اور چونکہ اس نے ایک بہت ہی عالی شان ہیرے جواہرات اور سونے سے اس نے یعنی ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کر کے بہت بڑا ایک آئیڈل بنایا تھا، اور اس کا نام اس نے رکھ دیا تھا آزر۔ اور آزر کا مطلب تھا تمام کے تمام بھگوانوں کا بھگوان۔ اور پھر اس نے اس بت کا نام رکھا تھا آزر، اور یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا اس نے کہ یہ آزر صرف اور صرف بادشاہ وقت نمرود کی فریاد سن سکتا ہے۔ جو حضرات شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہی کی فریاد رسی کر سکتا ہے، کسی اور کی فریاد یہ نہیں سن سکتا، اور یہ خاص طور پہ شاہی صنم کدہ کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ بہت ہی حیرت انگیز مجسمہ تھا یہ۔ نمرود بھی بہت خوش ہوا، اور نمرود نے آزر کی کاریگری کو دیکھ کر اس نے خود اپنا مجسمہ تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو اصل نام اس کا طارق تھا، اور چونکہ آزر بت کا نام تھا، بنانے والا بھی طارق تھا، اور چونکہ آزر اس بت کے پیچھے لگا رہتا تھا، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، اسی لیے اس کا نام بھی آزر ہی پڑ گیا، گرچہ کہ اصل میں اس بت کا نام آزر تھا۔
بنانے والا طارق تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں۔ اس بت کے بنانے کے بعد بہت سارا انعام و اکرام کیا نمرود نے، اور حکم دے دیا کہ میرا بھی ایک مجسمہ بناؤ۔ اب آزر نے نمرود کا ایک بہت ہی عالیشان مجسمہ تیار کیا، ایک آئیڈل بنایا، بہت ہی اونچی عمارت کے اوپر نصب کروایا، اور اس کے بعد دنیا حیرت زدہ ہو گئی نمرود کے اس مجسمے کو دیکھ کر۔ نمرود خود بھی حیران و ششدر ہو گیا آزر کی اس کاریگری کو دیکھ کر، اس کلا کو دیکھ کر، اور اس نے بطور تحفے کے بہت ساری جاگیریں عطا فرمائی آزر کو، یعنی طارق کو۔ ان جاگیروں کے اندر سے جو بابل سے کچھ فاصلے پہ ایک دوسرا شہر ہے کوسا کے علاوہ، جو شہر ار کے نام سے منسوب ہے۔ لہٰذا بعض مورخ کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شہر ار کے اندر ہوئی، جیسا کہ علامہ مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو شہر ار سے منسوب کیا ہے۔ لیکن تاریخ ابن خلدون نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو شہر کوسا سے منسوب کیا ہے۔ تو مورخین کے درمیان اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ پیدائش ار کے اندر ہوئی ہو اور بقیہ جوانی کی دہلیز تک آپ نے کوسا کے اندر، بابل کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور بعد میں پھر نبوت ملنے کے بعد پھر سے آپ نے کوچ کیا ہے اس شہر ار کی طرف، اور پھر وہاں سے حران کے علاقے میں، یا اس کے بعد پھر آپ ملک شام کی طرف سے ہوتے ہوئے آپ فلسطین پہنچے ہیں۔ گزشتہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شہر کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ کہیں دور گڑھے کے اندر ہوئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ لابن کثیر اور تاریخ طبری نے جو آپ کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے بھی شہر ار کی طرف آپ کی پیدائش کو منسوب کیا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے آپ کی پیدائش کا، جو ابن کثیر نے یا البدایہ والنہایہ کے اندر یا تاریخ طبری نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ پورے کے پورے اس علاقے کے اندر، یعنی شہر بابل اور اس کے اطراف و اکناف کے اندر، ایک ایسے حالات پیش آئے کہ جس کے اندر پورے کا پورا دن سورج بالکل چھپا رہا، یعنی سارا شہر گھٹا ٹوپ تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر۔ رات بھی اسی طرح گزری اور دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا نہیں آج کی طرح، ممکن ہے کہ سولار ایکلپس کی کوئی شکل ہو، سورج گہن جس کو ہم کہتے ہیں، اور سورج نہیں نکلا ہو پورے کے پورے دن، اور گھٹا ٹوپ تاریکی رہی ہو سارے شہر کے اندر، سارے علاقے کے اندر۔ ممکن ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لہذا بادشاہ وقت نمرود نے تمام کے تمام کاہنوں کو، نجومیوں کو شہر بابل کے اندر بلایا اور یہ معلوم کرنے کا حکم دیا کہ یہ معلوم کرو کہ آخر یہ خلاف معمول جو واقعہ پیش آیا ہے کہ سورج پورا دن چھپا رہا، پوری رات اندھیرے میں گزری، پورا دن، دوسرے دن بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
تمام کے تمام کاہنوں نے، نجومیوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا اور یہ بیان کیا نمرود کے سامنے کہ اس سال کے اندر فلاں مہینے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا آپ کی سلطنت کے اندر جو بڑا ہونے کے بعد شاہی حکومت کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، جو شاہی دین ہے اس دین کے خلاف وہ بغاوت کرے گا اور آپ کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا وہ۔ اس لیے ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ نمرود حیران ہوا، حکم نامہ جاری کیا کہ جتنے بھی بابل کے اندر اور اس کے اطراف و اکناف کے اندر جتنی بھی خواتین پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کے حمل کو ضائع کر دیا جائے، ابارشن کر دیا جائے، اور جو بچہ اب پیدا ہو رہا ہے ان تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اطراف و اکناف کی تمام خواتین کو شہر بابل کے اندر جمع کیا جائے اور پورے کے پورے مرد حضرات کو بابل شہر سے باہر جانے کا حکم جاری کر دیا اس نے۔ عورتوں کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ جب عورتوں کے ساتھ کوئی رہے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مزید پریگننسی کا اور حمل کا کوئی احتمال باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جتنا پیریڈ کاہنوں نے بتایا ہے وہ پیریڈ گزر جائے تو پھر اس کے بعد خطرہ ٹل جائے گا اس بچے کے پیدا ہونے کا جو ہماری سلطنت کے خلاف کھڑا ہوگا۔ خود بادشاہ وقت نے اپنے تمام کے تمام کابینہ کو اور اپنے تمام کارندوں کو شہر بابل سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا۔ بادشاہ خود بھی منتقل ہو گیا اور چاروں طرف سے پہرہ ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی مرد شہر بابل کے اندر داخل نہ ہونے پائے اتنے مہینوں تک۔ اچانک واقعہ یوں ہوا کہ ابھی جب آزر نے، تاریخ نے نمرود کا مجسمہ تیار کیا تھا تو نمرود نے خوش ہو کر کے جاگیریں عطا کی تھیں آزر کو۔ ان جاگیروں کے اندر شہر ار کی جاگیر بھی تھی، وہاں بھی اس کو جاگیریں ملی تھیں، اور اس کے بعد یہ جب مکمل طور پہ معاشی طور پہ مستحکم ہو گیا تھا آزر، تو اس نے اپنی ہی خاندان کی، اپنی ہی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام امیلہ بتایا جاتا ہے کتابوں کے اندر، اس سے شادی کر لیا تھا آزر نے۔ اس سے قبل بعض کتابوں کے اندر آزر کی بیوی کا نام بونا بنت کرمبا بتایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دو نام ہوں یا ایک اصل نام ہو اور دوسرا نک نیم ہو، سو کہیں بونا لکھا ہے، اب یہاں پہ ان کا نام امیلہ لکھا ہے، یعنی تاریخ طبری وغیرہ کے اندر، ابن کثیر کے اندر۔ تو ان کی شادی، آزر کی شادی ہوئی تھی۔ اب آزر کی بیوی امیلہ بھی تمام خواتین کے ساتھ شہر بابل میں ہے، آزر بھی باہر ہے بابل سے۔ اب شہر بابل کے اندر نمرود کو کسی خاص کام کی ضرورت پڑی اور اس کام کی انجام دہی کے لیے اس نے اپنے مشیر خاص، اپنا معتمد خاص جو آزر تھا، تاریخ تھا، اس کو چنا اور کہا کہ دیکھو تمہیں جانا ہے شہر بابل کے اندر، میرا یہ فلاں کام کر کے آ جانا ہے، لیکن خبردار کہ تم جو ہے اپنی عورت سے نہیں ملو گے، اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرو گے۔ آزر نکل پڑا، شہر بابل کے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی، آزر کی بیوی امیلہ کو پتہ چلا، امیلہ نے خبر بھیجا، آزر کو بلایا، اور اس کے بعد دن کے آخری پہر کے اندر آزر نے اپنی بیوی امیلہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ شام ہوتے ہوتے آزر کو خطرہ محسوس ہوا
کہ اگر خدا نخواستہ میری بیوی حاملہ ہو گئی، اگر وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اگر اس بات کی اطلاع بادشاہ وقت نمرود کو لگ گئی کہ میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے کہا تھا بیوی سے ملنے کے لیے نہیں، اور میں یہاں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا ہوں، تو پھر میری شامت آ جائے گی، میرے پورے خاندان کی شامت آ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو اور ساتھ میں اپنی ایک لونڈی جس کا نام عبدہ تھا اس کو کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، اور مغرب سے قبل یہ تینوں کا قافلہ یعنی امیلہ، آزر اور اس کی لونڈی، اس کی باندی جس کا نام عبدہ تھا، تینوں وہاں سے نکل پڑے شہر بابل کو چھوڑ کر اندھیرے میں، اور یہ چلتے چلتے پہنچے ہیں شہر ار کے اندر۔ اور اسی شہر ار کے اندر بہت ساری جاگیریں بھی نمرود کی طرف سے آزر کو ملی تھی اس وقت جب کہ آزر نے نمرود کا مجسمہ تیار کیا تھا۔ اب آزر اپنی بیوی اور اپنی اس باندی کو اپنی بیوی کی خدمت کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھ کر شہر ار کے اندر ایک غار ہے، ایک کیو ہے پہاڑ کے اندر، اس میں جو ہے چھوڑ دیا، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ چلتے چلتے نمرود کے پاس پہنچ گیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 9 مہینے کے بعد وہ وقت آیا کہ رات کے تیسرے پہر کے اندر امیلہ کو درد ذہ شروع ہوا۔ باندی کو حکم دیا کہ کچھ مشروب بنا کر کے لاؤ۔ مشروب بنا کر لایا گیا، امیلہ نے پیا، اور ادھر صبح کا ستارہ طلوع ہوا، اور دوسری طرف ایک دنیا کی عظیم شخصیت، محسن انسانیت، ابو الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر امیلہ کے بطن سے اس شہر ار کے اندر اس غار میں آنکھیں کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس طریقے سے اس غار کے اندر شہر ار کے اندر ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، باندی نے جب اس ننھے منھے ابراہیم کو دیکھا تو حضرت ابراہیم کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر عبدہ نے، باندی نے کہا کہ رانی جی، آپ کے گھر کے اندر تو گویا کہ نونار نے جنم لیا ہے، نونار دیوتا نے جنم لیا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ نمرود کی قوم بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، چاند اور سورج کی پرستش بھی کرتی تھی۔ نونار کا مطلب تھا کہ چاند دیوتا، اور ایک ورڈ تھا شماس، اس کا مطلب تھا سورج دیوتا۔ تو ہر ایک شہر کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا۔ سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہم کے اندر لنڈن 1935 میں جو چھپی تھی، اس کے اندر اس نے شہر ار کے کتبات کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے جو خدا تھے اور ان خداؤں کے جو نام تھے ان کی تعداد اس نے 5000 بتائی۔ ہر شہر کا الگ الگ خدا تھا۔ تو رانی جی نے کہا کہ عبدہ، تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ نونار دیوتا پیدا ہوا ہے، چاند کی پرستش، سورج کی پرستش، ستاروں کی پرستش، انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش، یہ تو پنڈت پروہتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے اس کو، ان میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اصل رب تو کوئی اور ہے۔
باندی نے کہا کہ آخر پھر ان لوگوں نے ہم کو اصل رب سے دور کیوں رکھا ہے؟ کون ہے وہ جو ہمیں ان معبودان باطل سے چھٹکارا دلا کر معبود حقیقی سے روشناس کرائے گا؟ اس کے بعد باندی نے کہا کہ رانی جی، کیا میں بچے کے منہ کو چوم لوں؟ امیلہ نے بچے کو باندی کے گود میں دیا اور باہر نکل گئی، کہیں دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ باندی نے بچے کو خوب کھلایا اور اس کے بعد پھر نیچے ڈال کر اپنی مالکن کی تلاش میں نکلی باہر، تو دیکھی کہ کہیں دور کھڑی ہے۔ جا کر کے کہا کہ رانی جی، نمرود کے ہرکارے ہر طرف لگے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم جنگل میں چھپ جائیں اور یہاں سے اپنے غار کے اندر چلے جائیں واپس۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم سب کی اور بچے کی بھی شامت آ جائے گی۔ لہٰذا امیلہ اور اس کی باندی پھر سے غار کے اندر آ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور اب تک یعنی بچے کی پیدائش سے قبل تو آزر کھانے پینے کا سامان فراہم کرتا رہا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد آزر تقریباً 1 سال تک ادھر نہیں آیا۔ اس کو کچھ خبر نہیں تھی بچے کی پیدائش کے متعلق۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد امیلہ نے سوچا کہ اب بچے کو لے کر ہم شہر بابل چلے جائیں واپس، لیکن باندی عبدہو نے یہ مشورہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا بچے کو لے کر کے جانا۔ اگر نمرود کو پتہ چل گیا کہ بچے کی پیدائش کن حالات میں ہوئی ہے تو پھر وہ بچے کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چلی جائیں اور میں بچے کی دیکھ بھال یہیں کروں گی، یہیں رہوں گی میں۔ اس طرح امیلہ حضرت ابراہیم کو اس باندی کے پاس چھوڑ کر شہر بابل چلی گئیں۔ بابل گئیں تو آزر کو پتہ تھا کہ میری بیوی پریگننٹ تھی۔ آزر نے پوچھا کیا ہوا؟ امیلہ نے کہا کہ بچے کی ولادت تو ہوئی تھی مگر، تو بولے مگر کیا مطلب، کیا ہوا پھر؟ امیلہ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن وہ مر گیا۔ آزر کے چہرے پہ ایک خوشی اور ایک فرحت کا سما تھا۔ اس نے کہا جو کچھ ہوا بہت اچھا ہو۔ وہ فوراً کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی سجدے میں جا کر گرتا اپنے بتوں کے سامنے، شکریہ ادا کرتا کہ اچھا ہوا بچہ مر گیا، ورنہ اگر نمرود کو اس بات کی اطلاع مل جائے تو سارے خاندان کی شامت آ جاتی۔ امیلہ نے بچے کی پیدائش کے راز کو اپنے شوہر سے بھی چھپائے رکھا۔ ایک عرصہ گزرتا رہا اور اس کے بعد بیچ بیچ میں گاہے بگاہے امیلہ شہر بابل سے کبھی کبھی شہر ار کو آ جایا کرتی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کر کے پھر واپس چلی جاتی۔ 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ آزر کو شک ہونے لگا کہ میری بیوی جاتی کہاں ہے۔ اس نے بارہا پوچھا لیکن بیوی نے بتایا نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آزر نے بہت ہی سختی کے ساتھ اپنی بیوی سے سوال کیا کہ اس کا جواب دو، تم جاتی کہاں ہو اور اتنی تاخیر سے آتی کیوں ہو؟ اس وقت سوائے راز فاش کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ امیلہ نے راز فاش کر دیا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ بچہ مر گیا، بلکہ بچہ زندہ ہے اور وہ اپنی باندی کے ساتھ اسی غار کے اندر ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن آپ اس راز کو راز رکھیے اور کسی کے سامنے ظاہر مت کیجیے۔ اسی پس و پیش کے اندر تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اب آزر نے اپنے مصاحبین اور اپنے مقربین کو بلایا اور مشورہ کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو شہر ار کے اندر ہے، اب کچھ بڑا ہو چکا ہے،
لیکن اس وقت اس کا یہاں لانا کیا خطرے سے خالی ہے؟ بادشاہ وقت کو پتہ تو نہیں چل جائے گا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ اب بادشاہ بھی بابل کے اندر آ چکا ہے، سب کے سب لوگ آ چکے ہیں، ایسا کوئی واقعہ تو پیش آیا نہیں جیسا نجومیوں نے بتایا تھا۔ نجومیوں کے اوپر کافی برہم بھی تھے بادشاہ سلامت کہ تم لوگوں نے جھوٹ کہا، لہٰذا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بچے کو تم لے کر آ جاؤ۔ اب آزر امیلہ کے ساتھ واپس شہر اڑ جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ 15 مہینے کا بچہ گویا کہ 15 سال کا نظر آ رہا تھا۔ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی نشو و نما کی جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ کچھ اس طرح تھی کہ جس طریقے سے عام بچہ 1 مہینے کے اندر گرو ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن کے اندر گرو ہو رہے تھے۔ اللہ کا نظام تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا تھا۔ آزر نے بیٹے کی پیشانی کو چوما، گلے سے لگایا اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر واپس شہر بابل کی طرف کوچ کیا۔ ساتھ میں بیٹا ہے، بیوی ہے اور باندی بھی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی، شام کے وقت نکلے تھے، گفتگو جاری تھی۔ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ حضرت ابراہیم کا ابھی نام نہیں رکھا گیا تھا کچھ۔ باپ سے پوچھتے ہیں یہ کون سا جانور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی نیچر کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ، اور کچھ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ جس سے آزر حیران و پریشان تھا کہ یہ چھوٹا بچہ اس طرح عقل مندی کی باتیں کیسے کر پا رہا ہے۔ اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک آسمان کے اوپر ایک بہت ہی زبردست بجلی چمکی اور ایسی آواز پیدا ہوئی گویا کہ سروں کے اوپر سے بہت سارے پرندوں کا غول جا رہا۔ ڈر کے مارے سب کے سب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی رہا، اس کے بعد پھر سب کچھ صاف ہو گیا۔ آزر نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلو آگے بڑھو۔ چلتے گئے ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے پوچھا کہ یہ درخت، یہ جانور اور یہ تمام کی تمام جو نیچرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے؟ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے۔ آزر بتاتے جاتے تھے، لیکن کچھ ایسے چبھتے ہوئے سوالات تھے کہ جو آزر کو پریشان کر رہے تھے کہ اس طرح کے سوالات کیسے کر رہا ہے بچہ۔ آزر نے کہا کہ تمہارے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ تم جو ہے قوموں کے باپ بنو گے، بہت بڑے انسان بنو گے تم۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم نے تو اس کا نام رکھا ہی نہیں۔ امیلہ کہتی ہے کہ ہاں نام نہیں رکھا، رکھ دیجئے کیا نام رکھنا ہے۔ باندی کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں نے بھی ایک نام سوچ رکھا ہے، میں بتاؤں۔ امیلہ نے باندی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ پہلے مالک کو کہنے دو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آزر نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ لہذا امیلہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام ابرام سوچا ہے۔ باندی نے کہا کہ رانی جی ایسا لگتا ہے کہ آپ دلوں کے بھید کو جانتی ہیں۔ شماس کی قسم، شماس سلطنت نمرود کا بہت بڑا دیوتا تھا، یعنی سورج دیوتا، تو اس کی قسم کھایا اس نے شماس کی کہ میرے دل کے اندر بھی یہی نام تھا۔ آزر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کا نام جو ابراہیم ہے، عربی کے اندر ہم کہتے ہیں ابراہیم، یہ نام رکھا گیا ابرام۔ ابرام کا مطلب تھا قوموں کا باپ۔
آزر نے کہا کہ ہم جا کر اسی نام سے تعارف کروائیں گے سب کو۔ اب رات کے آخری پہر کے اندر یہ چاروں کا قافلہ آزر، امیلہ، ابرام اور عبدہ ان کی باندی شہر بابل کے اندر پہنچ گئے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جس وقت بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب سے جو بھی بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے امیلہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہو چکا تھا جس کا نام تھا ہاران۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی ہاران تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بھی ہاران ہے، یعنی آزر کے بھائی کا نام بھی ہاران ہے۔ تو وہ لوگ اپنے بھائی، باپ، دادا کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ آزر نے اپنے بھائی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ہاران رکھ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام ہاران، اب یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب ہاران کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ چھوٹا بھائی آ گیا۔ اب یہ جاتا ہر ایک شخص سے تعارف کرواتا کہ اس کا فلاں نام ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر کہ اس بچپنے کے عالم میں، صغر سنی کے اندر اس طرح عقل مندی کی باتیں کیسے کرتا ہے یہ بچہ۔ اسی کو قرآن نے شاید کہا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو سن بلوغ سے پہلے ہی رشد عطا کیا تھا، سمجھ بوجھ عطا کیا تھا، ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت ہم نے حضرت ابراہیم کو بلوغت سے پہلے دے دی تھی، جس طریقے کی گفتگو یہ کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد پھر امیلہ کے بطن سے ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ناحور رکھا گیا، یعنی آزر کا تیسرا بیٹا یہ۔ اور ناحور یہ آزر کے باپ کا نام تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دادا کا نام ناحور تھا۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ ہاران پہلے بھائی کا نام ہے، بڑے بھائی کا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بھی تھا ہاران، بھائی کا نام بھی ہاران۔ اب ناحور چھوٹا بھائی ابراہیم علیہ السلام، اور دادا کا نام بھی ناحور ہے۔ تو گویا کہ اب 3 بھائی ہو گئے، بڑے ہاران، دوسرے ابراہیم، اور تیسرے ناحور۔ ابراہیم علیہ السلام یہ 3 بھائی تھے، آپ بیچ کے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لڑکپن کے دن تھے۔ ناحور بھی تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گیا بھائیوں کے ساتھ۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزر بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، بت بنانے والا بھی تھا، یہ پروہت بھی تھا، یہ پنڈت بھی تھا، یہ پجاری بھی تھا، یہ اور سلطنت نمرود کے اندر بہت بڑے عہدے پہ فائز تھا۔ یہ نمرود کا بہت خاص آدمی تھا، یہ معتمد خاص۔ اب جن بتوں کو یہ بناتا تھا، ان بتوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر تینوں بیٹوں کو استعمال کر رہا تھا۔ ہاران بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اور ناحور بھی ہے۔ یہ تینوں بیٹوں کے حوالے کرتا کہ ان بتوں کو لے کر کے جاؤ اور مارکیٹ کے اندر بیچ کر کے آؤ۔ یہ لوگ صبح نکلتے، ہاران اور چھوٹا بیٹا ناحور تو کچھ بت بیچ کر کے لا بھی لیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ جب وہ بتوں کو لے کر بیٹھتے مارکیٹ کے اندر تو یہ آواز لگاتے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ من یشتری لا یضر ولا ینفع، لا یضر ولا ینفع۔ کون ہے وہ جو اس بت کو خریدے کہ جس بت کے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے؟ لوگ سن کے بڑے حیران ہوتے کہ ابراہیم بتوں کو بیچ رہا ہے یا بتوں کی تضحیق کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لوگ پوچھتے کہ ابراہیم بت بیچ رہے ہو، بتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ اگر مذاق اڑا رہا ہوں تو یہ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، یہ اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے ہیں؟
لوگوں نے خاموشی اختیار کی، ایوائڈ کیا کہ ابھی بچپنا ہے، ابراہیم بچپنے کے عالم میں ہے، ابھی شعور نہیں ہے، اس لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر گھر جاتے جاتے واپس کسی تالاب کے اندر یا کسی پونڈ یا کسی لیک کے پاس جاتے، بتوں کی گردن پکڑ کے پانی میں ڈبوتے، نکالتے، کہتے اشربی اشربی، پی لے پی لے، بطور طنز کی، بطور مذاق کی آپ کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات آزر تک پہنچی، اور آزر بھی ایوائڈ کرتا رہا کہ ابھی بچہ ہے، شعور نہیں ہے اسے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آزر اس وقت سیخ پا ہو گیا جب کہ یہ بات چیدہ چیدہ نمرود تک پہنچ گئی کہ آزر کا بیٹا جو ابراہیم ہے وہ بتوں کی اس طرح تضحیک کرتا ہے، بتوں کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے، ہمارے معبودوں کا۔ جب نمرود تک یہ بات پہنچ گئی تو آزر بہت جلال میں آ گیا، بہت غصے میں آ گیا، اور اس نے اب تک جو بہت ہی ناز و نعم کے اندر، ناز و نخرے میں اپنے بچوں کو پالا تھا، پرورش کیا تھا، اب وہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت ہی گرج پڑا، برس پڑا، اور بہت ہی ڈانٹ ڈپٹ کیا اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امیلہ نے جب یہ سنا، جب یہ دیکھا منظر، تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ابراہیم کو بلایا، ان کے ماتھے کو چوما، پیشانی کو چوما، بوسہ دیا اور کہا کہ اے بیٹے، یہ جاہل قوم کے سامنے تم اس طرح کیوں گفتگو کرتے ہو؟ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، اسے کچھ مت کہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا امی جان، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان میں نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے، پھر یہ ان کے سامنے کیوں پوچھتے ہیں ان کو؟ یہ غلط ہے تو میں غلط کو صحیح کیسے مان لوں؟ ماں نے کہا بیٹے میں جانتی ہوں جو تم کہہ رہے ہو کہ سچ ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ساری کی ساری قوم تمہاری جان کی دشمن نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کتنی مشقتوں سے اور کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے میں نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں بچایا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ تمہاری دشمن نہ ہو جائے۔ لیکن بہرکیف ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے اندر ماں کی وہ آنسو اور باپ کا وہ ڈرانا دھمکانا اور ساری قوم کی مخالفت ابراہیم کے دل سے اللہ کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ جتنی مخالفت بڑھتی گئی، ابراہیم کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور زیادہ شدید ہوتی چلی گئی، اور کچھ دن علیل اور بیمار رہنے کے بعد اسی سوگ اور اسی مرض کے اندر امیلہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، امیلہ کی وفات ہو گئی۔ اب تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا جو آسرا، جو سہارا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ ادھر باپ کی ڈانٹ ڈپٹ، ساری قوم کی مخالفت، اور ادھر سے ماں کا سہارا، ماں کا سایہ اٹھ جانا، گویا کہ ایک بہت بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اور کس طریقے سے آپ نبوت کے اوپر فائز ہوئے، اور اس کے بعد باپ سے جو مکالمہ ہوا ہے، قوم سے جو مکالمہ ہوا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔